تو میں بتا رہا تھا فیضان مصطفیٰ، اب ایک تعلیمات مصطفیٰ ہوتی ہیں اور دوسری برکات مصطفیٰ، دو ذرائع سے آتا ہے ہمارے پاس۔ تعلیمات مصطفیٰ ہمیں علماء سے ملتی ہیں، برکات مصطفیٰ ہمیں صوفیاء سے ملتی ہیں۔ اب تعلیمات مصطفیٰ میں جب علماء آپ کو بتاتے ہیں یہ بات صحیح ستہ میں موجود ہے، یہ بخاری شریف میں، یہ فلاں حدیث میں، یہ فلاں کتاب کا حوالہ ہے، ہوتا ہے نا۔ اور دوسری جو ہے برکات مصطفیٰ، میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، سرکار کی ادائیں ہیں۔ شریعت اور طریقت کیا ہے؟ شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کا نام ہے، طریقت میرے نبی کے افعال کا نام ہے، احوال بھی اسی میں آتے ہیں۔ اب جو سرکار نے فرما دیا وہ شریعت ہے، اور جو سرکار نے کر کے دکھایا، جو سرکار پہ حال طاری ہوا، وہ جو ہے وہ احوال ہیں سرکار کے، وہ افعال ہیں سرکار کے۔ اب جس طرح سے شریعت کو کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا، جو حضور نے فرما دیا وہ محفوظ ہے، کوئی اسے مسند مانے نہ مانے، کوئی لوگ جو نہیں ماننے پہ آتے تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فلاں ہے۔ بہرحال میرے نبی نے جو بھی فرما دیا وہ کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ اب یہ تو سرکار کے اقوال تھے، شریعت تھی، تو دوسرے جو سرکار کے افعال ہیں، جو سرکار کے احوال ہیں، جو سرکار پر احوال طاری ہوئے، وہ بھی تو کہیں محفوظ ہوں گے نا، ان کو بھی تو اللہ نے کہیں محفوظ کیا ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سینوں کا انتخاب کیا۔ کہیں آپ کو باجد بستامی کا سینہ نظر آتا ہے، کہیں میر علی شاہ کا سینہ نظر آتا ہے، کہیں ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب کا سینہ نظر آتا ہے، کہیں پیر محمد بدر عالم جان کا سینہ نظر آتا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے برکات ہیں، جنہیں برکات سے حصہ ملا ہے، پھر وہ جس طرف نظر کرتے ہیں، جس طرف توجہ کرتے ہیں، پھر یہ نوجوان ٹوپیاں پہن کے اللہ 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 کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کے لیے بھی کوئی آپ کا کوئی صدقہ جاریہ ہو، آپ کے لیے کوئی دعا کرے، آپ کا مرنے کے بعد جب اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہو، تو اپنی اولادوں کو یہ راستہ بتائیں۔ وہ راستہ ہے صالحین کا۔ میرے مرشد کامل حضور خواجہ پیر محمد بدر عالم جان صاحب نیو یارک کے دورے پہ تھے، تو ایک لڑکا وہاں پہ آپ کا بیعت ہے، تو اس نے باس سے چھٹی مانگی، کہتا ہے حضرت مجھے چھٹی مجھے چاہیے، میرے جو ہے وہ ایک ٹیوٹر آ رہے ہیں، میرے استاد آ رہے ہیں، تو مجھے چھٹی چاہیے۔ اس نے کہا یار آپ چھٹی تو آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ کے جب وہ ٹیچر آ جائیں تو مجھے ان سے ملانا ضرور ہے۔ محفل تھی، اس نے اجازت لی حضرت سے اور محفل میں آ گیا۔ وہ تھا، وہ انگریز تھا، غیر مسلم تھا، محفل میں آیا، دیکھ کے آ کے بڑا خوش ہوا، تو کہنے لگا اصل میں اس لڑکے کی عادات کو دیکھ کر، اس کے جو ہے نا قول و فعل کو دیکھ کر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس نے اس کی ٹریننگ کی ہے وہ کیسا ہوگا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میری خواہش تھی میں آپ کو دیکھ لوں۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور فرمایا پھر اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو میں کیسا لگا؟ تو کہنے لگا جی مجھے تو اس کے جو ہے نا اس سے تو مجھے کہیں زیادہ، میری سوچ سے زیادہ آپ مجھے اچھے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا چونکہ اولیاء اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا پھر یہ دیکھیں نا، اس کو میں نے تیار کیا، میں آپ کو اچھا لگا، اب آپ یہ ذرا تھوڑا سا تصور تو ذہن میں بنائیں، اب ذرا تخیل میں تو لائیں، اس نے مجھے تیار کیا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ پھر اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، پھر اس کو کسی نے تیار کیا، اس کو کسی نے تیار کیا، اس کو کسی نے تیار کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ مجتبی باشی پشاور۔ تو کہتا ہے یہ سارا سلسلہ کرتے کراتے سلمان فارسی سے ہوسا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور پھر یہ سارے سلاسل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو پھر آپ ذرا آنکھیں بند کریں نا، تو ذرا دیکھیں میرے نبی کا تصور تو لے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ پھر ایسے تو نہیں لوگ دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی تو بات تھی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی سازش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔